بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابن امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری لور۔ دوستو، آج سے ہم مختلف مذاہب کا تفصیلی مطالعہ شروع کریں گے۔ اس کائنات میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب میں ایک خدا، ایک ایشور یا ایک معبود کا تصور بدرجہ اتم موجود ہے۔ ہر مذہب کے ماننے والے اپنے اپنے عقیدے اور روایات کی پیروی کرتے ہوئے مختلف طریقوں سے اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ دوستو، آج ہم انہی لاتعداد مذاہب میں سے ایک مذہب کے تفصیلی مطالعے کا آغاز کریں گے۔ آج ہم یہودیوں کی مذہبی اور سیاسی تاریخ کا پہلا ایپیسوڈ زیر بحث لائیں گے۔ تو چلیں دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہودیوں کی تاریخ کا باقاعدہ آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت سے ہوتا ہے۔ شہر عرفہ کا وہ مشہور معاہد جسے کواکب کے طلوع و غروب سے خدا شناسی کا سبق ملا تھا، جب انہوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے وطن کو خیر باد کہا اور جملہ متعلقین و اہل و عیال اور بیر بکریوں کو ساتھ لے کر مغرب کی طرف چل کھڑے ہوئے، تو تقدیر نے چند ہی روز کی دشت نوردی کے بعد ایک ایسے پرفضا اور دلکش مرغزار میں پہنچایا جو خدا کی ایک بڑی نعمت اور مویشیوں کے لیے ایک لازوال دولت نظر آتا تھا۔ مقدس غریب الوطن نے یہیں پر کمر ہمت کھول دی اور ایک چھوٹا سا معبد الہی بنا کے خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصلی وطن قدیم کلدیہ میں شہر بابل کے قریب کسی جگہ تھا۔ بعض محققین کا دعویٰ ہے کہ آپ فرقہ اور مغیر شہروں سے ہجرت کر کے گئے تھے، جن کے کھنڈر آج بھی نظر آتے ہیں، مگر زیادہ قابل وثوق یہ ہے کہ وادی فرات کی بلندی میں عرفہ نام کا شہر جو آج تک موجود ہے، وہی آپ کا اصلی وطن تھا۔ عرفہ ارض فلسطین سے شمال مشرق کی جانب 304 میل کے فاصلہ پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وادی میں ٹھہرنے کا ارادہ کرتے ہی اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک بلند ٹیلہ پر، جہاں سے ساری وادی ایک مخملی فرش کی طرح پاؤں کے نیچے سے حد نگاہ تک پھیلی چلی گئی تھی، چڑھ گئے اور یہیں کھڑے کھڑے باتوں ہی باتوں میں اس وادی کو اپنے اور حضرت لوط علیہ السلام کے درمیان تقسیم کر لیا۔ بس اتنی سی بے تکلفانہ تقسیم کے بعد دونوں پیغمبر اپنے اپنے قطع جا کے سکونت پذیر ہو گئے۔ چند روز بعد قحط کی مجبوریوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سفر کے لیے پھر کمر ہمت باندھنی۔ دوستو، اب آپ نے سرزمین مصر کی راہ لی، جو اس وقت شام اور عرب کے قحط زدہ لوگوں کا مسکن بنی ہوئی تھی، مگر اس آسمانی بلا کے دور ہوتے ہی پھر اپنے اس نئے دارالہجرت میں واپس آ گئے اور آخر تک یہیں رہ کے پیوند زمین ہوئے۔ دوستو، یہ مختلف فیا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام مصر میں کب تشریف لے گئے تھے۔ مسلمان مورخین بلا اتفاق لکھتے ہیں کہ آپ مصر سے ہوتے ہوئے شام میں آئے، لیکن تورات کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہلے ارض مقدس میں جا چکے تھے، مگر قحط کی مجبوری مصر لے گئی۔ قرآن پاک اس بارے میں ساکت ہے، لہذا کوئی وجہ نہیں کہ تورات کا لحاظ نہ کیا جائے، خاص کر جب کہ جغرافیہ اور قیاس سے بھی تورات ہی کی تائید ہوتی ہے۔ دوستو، وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تھے، یہ چھوٹا سا خطہ زمین جسے اب فلسطین کہتے ہیں، ملک شام کے وسیع و زرخیز میدانوں اور بحیرہ روم کے مشرقی سواحل کے درمیان میں واقع ہے، جس کا طول 180 میل اور عرض شمال میں صرف 23 میل اور جنوب میں پھیل کے 80 میل تک جا پہنچا ہے۔ اس رقبہ کے اندر کل 6040 میل مربع زمین ہے۔ کوہستان کے دو متوازی سلسلوں نے اس کی سطح میں نشیب و فراز پیدا کیے ہیں اور دریائے یردن کی عمیق وادی ان کو شاداب کرتی رہتی ہے۔ انہی ناہموار پہاڑیوں پر دریائے یردن کے ایک جانب سرسبز جنگلات کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے، جو حوران کے میدانوں تک چلا گیا ہے، اور دوسری طرف خاک ستری رنگ کی بھوری چٹانیں اپنے سلسلہ کو عرب کے ناپید ریگزاروں تک کھینچ لے گئی ہیں۔ مغرب کی طرف سواحل بحیرہ روم کے زرخیز میدان ہیں اور شمال میں اسدریلان کا سرسبز و شاداب خطہ ہے، جو کوہ لبنان کے دامن میں پھیلا ہوا ہے۔ دوستو، فلسطین کی تاریخی وقت یہ ہے کہ اس مختصر خطہ کے چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخی اور مذہبی وقت پر نظر ڈالی جائے تو حیرت معلوم ہوتی ہے، اور شاید یہی حیرت ہے جس نے اکثر یورپین مورخین کو، جو ہر ملک و شہر کا مقابلہ اپنے موجودہ تہذیب و تمدن سے کیا کرتے ہیں، اس کی موجودہ حالت اور محدود رقبہ پر متحیر کر دیا۔
مگر انہیں اس کی عظمت اور وقت کو زمین کی وسعت اور بوسیدہ کھنڈروں میں نہیں بلکہ مذہبی کتابوں اور تاریخ کے اوراق میں دیکھنی چاہیے۔ دوستو، ہمارا پہلا ایپیسوڈ یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوسرا ایپیسوڈ یہیں سے شروع ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ انشاءاللہ دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔